الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون جو لوگ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ پکا مضبوط وعدہ ہو جانے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور کاٹ دیتے ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا أَن يُوصَلَ وہ حکم کیا تھا جسے لوگ کاٹ رہی وہ حکم تھا أَن يُوصَلَ ملانے کا حکم تھا جوڑنے کا حکم تھا جوڑنے کے حکم کو توڑ دے گی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد بچاتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ان آیتوں میں پہلی بات جو لوگ اللہ سے پہلے مضبوط وعدہ کیے پھر بعد میں اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں ایک تو یہ اور اللہ سے مضبوط وعدہ کر کے اللہ سے کیے ہوئے مضبوط وعدے کو توڑ دینے والے اور اللہ جوڑنے کا حکم دیا صلہ رحمی کا حکم دیا رشتہ داری کو قرابت داری کو جوڑنے کا حکم دیا تو اسے توڑ دیتے ہیں دوسری بات تیسری بات زمین میں فساد مچاتے ہیں یہ تین کام کرنے والے گنہگار لوگا فاسق لوگا یہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اللہ کے عہد کو توڑ دینے والے پہلے اس کے بعد دوسرے اللہ صلہ رحمی کا حکم دیا رشتہ داروں سے جڑ کر رہو رشتہ داروں کو اگر وہ آپ کو اپنے پروگراموں میں فنکشنوں میں نہ بلاتے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے کٹنا چاہ رہے تو آپ کیا کرو ان سے جڑ کر رہو دوسری بات تو یہ صلہ رحمی کا اللہ حکم دیا اسے لوگ کاٹ دے گی جوڑنے کا حکم دیا لوگ توڑ دے گی تیسرا زمین میں فساد مچا دی اب یہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا اللہ سے قرض و وعدہ ٹوٹ گیا اور آپس میں گھریلو معاملات میں بھی پریشانیاں پہنچانا شروع ہو گئے ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے لگ گئے تو آٹومیٹک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے آدمی کو دیکھو اب یہ اللہ سے عہد کا مطلب کیا یہ بھی سمجھو ایک مطلب تو کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے جب سوال کیا تھا قرآن مجید کے 9ویں پارے میں ہے الست بربکم بول کر کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو پورے انسان جب بولے پہلے حضور بولے پھر حضور کا جواب سن کر پھر پورے انسان بولے قالوا بلا اے اللہ آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں کیوں نہیں مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ ہمیں تجھے معبود مانیں گے تجھے خالق مانیں گے تیری عبادت کریں گے تیرے علاوہ کسی کی پرستش پوجا نہیں کریں گے انسانوں کو خدا نہیں بولیں گے مردوں کو خدا نہیں بولیں گے درگاہوں کے پاس جا کر ناریل نہیں پھوڑیں گے بتیاں نہیں چڑھائیں گے جھنڈے نہیں چڑھائیں گے پنجے نہیں چڑھائیں گے یہ سب وعدہ کر ڈالے وہاں میں سب اس کا مطلب یہ ہے اب یہاں کو کیا کر رہی وہ اللہ سے کرے سو وعدے کو توڑ دے گی یہ تو قرآن بول رہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اللہ سے ایک مضبوط قرار دے کر اے اللہ کے پاس اب جو بولے نہیں یہ سب چیزیں اللہ سے مضبوط وعدہ کر کے پھر کیا کر رہی آ کر ینقضون عہد اللہ اس وعدے کو توڑ دے گی اب وعدہ توڑ دے تو کیا ہوتا گنہگار کی منافق کی پہچان وہی منافق آدمی کی پہچان کیا وعدے کو توڑنا اب وہ کر نہیں بولے تو پھر ہمیں منافق آنا چاہیے جو لوگ یہ کام کرتے ہو منافق اپنے آپ کو سمجھ لو میں یہ کام کر رہا ہوں کیا انہوں جو بولے حافظ صاحب عالم صاحب بولے کیا یہ کام میں کر رہا ہوں تو ہمیں منافق ہو گئے ہاں سمجھ لو میں بولنے کی ضرورت نہیں اللہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں تمہارا خود تمہیں فیصلہ کر لو یہ کام میں کر رہا ہوں کیا یہ علامت ہے میری زندگی کے اندر ہے کیا اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا میں وہ توڑ دے رہا ہوں
تو سمجھ لو میں منافق ہو گیا، میں پکا مسلمان نہیں ہوں، جھوٹا چھوٹا مسلمان ہوں، منافق ہوں. سمجھ میں آگے بات؟ تمہیں خود فیصلہ کر لو، یہ کام کر رہی تو منافق ہاں، یہ کام نہیں کرے تو پھر تمہیں پکے مسلمان. تمہیں ہاتھ اٹھائیں تو تمہاری مراد پوری ہوتی، نہیں تو پھر قیامت تک کرتے رہتے دعا قبول نہیں ہوتی. یہ منافق کے کام کرتے رہتے پھر اللہ کی دعا قبول کرتا. شرک کی رسم و رواج کی بدعات کے کام کر رہے تو اللہ کی دعا قبول کرتا. اللہ کیا تمہارا غلام کیا؟ ہمیں کیا بولتے سنتے رہنے واسطے؟ سمجھ میں آتی بات؟ ہمیں اس کے غلام، ان ہمارا غلام نہیں. تو پھر غلام کے لیے حق کیا؟ ان کیا بولیا اس سے ہمیں کیا وعدہ کر پائے وہ کرنا ہماری ذمہ داری، ہمارا حق رہتا. سمجھ میں آتی بات؟ تو اللہ سے کرے سو وعدہ بھولو نہ ہو. اللہ ہمیں تیری چیز عبادت کرتے بلکہ اللہ سے وعدہ کرتے پھر اسے بھولنا نہیں، اس پر مضبوط رہنا، ایمان پر اپنے مضبوط رہنا. دوسرا کیا؟ ایک بات تو یہ اللہ سے کرے سو وعدہ، اسے بھولنا نہیں، اسے پورا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سر جھکانا نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طرح انسان کے لیے بھی منڈی جھکانا نہیں. کون تو بعض لوگ سلام کرتے ایسا بول کر سلام کرتے، منڈی جھکا کو، یہ بھی جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ منڈی بھی جھکانا نہیں سلام کرتے وقت میں. سلام دور ہے آدمی تو اشارے سے منہ گھوٹا ہلنا، السلام علیکم بول کر ہاتھ اٹھتا ہوا اشارہ کرنے کے واسطے تجھے سلام کرو بول کر خالی یہ کر رہی تو یہ بھی صحیح نہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. خالی ایسا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسا ہاتھ دور ہے آدمی کئی کو چیخنا بول کر زبان سے الفاظ نکلتے ہوئے آہستہ اشارہ سلام، اشارے سے ہاتھ سے میں تجھے سلام کر رہا ہوں، تو دور ہے، میری آواز تیرے تک نہیں پہنچتی. خام میں کئی کو چیخنا کھدیا کے سر کا، اس کے واسطے میں تجھے کیا کر رہا ہوں، زبان سے ہوٹا ہلا رہا ہوں، ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں، تجھے سلام کر رہا ہوں بول کر میری طرف سے تجھے سلامتی ہو. وہ وہاں سے دیکھ کر کیا کرتا ہو، تیری میری ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے پر نگاہ پڑ گئی، تو مسلمان مومن ہے، میں مسلمان مومن ہوں، تجھے دعا دیا سلامتی کی میرے واسطے، تو چل میں بھی تجھے دعا دے رہا ہوں، وعلیکم السلام. سوال کیا ہے؟ اب یہ منڈی ہلانا یہ سب نہیں چلتا، یہ سب تھوڑے بھی کیا کرنے کا ایسا. سمجھ میں آ گیا؟ مسلمانوں نہیں کرتے ایسا، انسانوں نہیں کرتے ایسا. سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو مسلمانوں میں دیکھو کیسے کیسے حالت آنے کی جانور سر کے حالت آنے. یہ منڈی ہلانے کا کون یہ تھوڑے بھی کی رہتی ہے ایسا. اب ہمیں ہلا نہیں ایسا، مسلمانوں کو بھی طریقہ نہیں ہوتا، کیا ہو سکتے ہیں لوگ. سمجھ میں آ گیا؟ سوچو سمجھو قرآن کو اسلام کو سمجھو. ہمیں سچے پکے مسلمان بندے ہیں. کل صبح کا سورج تمہاری حکومت، سچے پکے مسلمان بن جاؤ. جیسا صحابہ مسلمان تھے ویسا ہمیں اگر مسلمان بن گئے، کل کی ملک کی چابیاں، دنیا کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے قبضے میں، پھر راج کرو دنیا میں. پھر سمجھ میں آ گیا؟ ہمیں سدھرتے نہیں چونکہ خامخواہ حکمرانوں کو بادشاہوں کو تانا دیتے رہتی، ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے. ہمیں کہتے اچھا ہے بتاؤ. اگر اب جو بادشاہ ہے، اب جو پی ایم ہے وہ نہیں سرکا، کل اگر مسلمانوں کا نیک دل باصفا اور اہل دل اہل نظر عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو، عمر جیسے بادشاہ کو بھی کل بادشاہ بنائے تو بھی پھر بھی مسلمان اپنی بے راہ روی سے، اپنے رسم و رواج سے، شرک و بدعت سے توبہ کرتے. کیا بولو؟ کرتے نا؟ تو بولو کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. کرتے کیا تو بھی ایسا رسم و رواج سے، شرک و بدعت سے توبہ کرتے کیا؟ سما اگر یا آج اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان کو، حافظ عالم مفتی صاحب کو پوری قرآن کا معنی مطلب حکومت کیسا کرنا، سیاست کیسا کرنا، پولیٹیکل کیسا کرنا سب جانتے ہو. ہمارے پیغمبروں کی، ہمارے صحابہ کی زندگی پڑھ کر ہے، ہمارے بادشاہوں کی زندگی پڑھ کر ہے، 800 سال ہماری حکومت پڑھ کر انہوں ویسی حکومت کرنے کے واسطے اگر انہوں کریں گے بول کر بیٹھے تو انہوں بیٹھنے کے بعد بھی، مسلمان بادشاہ بیٹھنے کے بعد بھی کتنے مسلمان سدھر کو بدل کو نماز کی پابندی کرتے بتاؤ. وہی چاہ رہا تھا. اب بھی ڈھنگ سے نہیں ہمیں، اب حالات اچھے نہیں، بادشاہ اچھا نہیں بول کر اچھے نہیں. بادشاہ اگر اچھا ہوگا تب اچھا ہوتے کیا؟ حالات اچھے نہیں، شروع اچھے نہیں ہوئے ہمیں، تکلیفیں پریشانی مصیبتیں آ کر حالات اچھے نہیں، وقت میں اچھے نہیں. سنو، حالات اچھے ہے تو اور کیا اچھے ہوتی، حالات خراب ہے تو اچھا نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. اب حالات اچھے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھ جائے گا، وہی خدا ہوگا. سمجھ میں آتے ہیں؟ یہ سب چیزیں چھوڑ دینا. جس دن پورے مسلمان
مسجدوں کو آباد کر دیے. ایک مسلمان بھی گھر میں نہیں ہے. اذان ہو گئی تو فوراً اپنے دھندے کو پنچایت کو چھوڑ کر مسجد میں آ جا رہا. سب قدر میں جیسا ماحول رہتا نہیں ویسا فجر میں رہنا, ہر دن فجر میں اوپر کھل رہنا نیچے کھل رہنا. سمجھ میں آ گیا. میں یہاں کھڑ کو بولنا سب برابر ہو کیا بھائی بول کر, اٹھاؤ ہاتھ پاؤں ٹانگ بول کر, تب سمجھو کہ دوسرے دن کی حکومت ہماری ہے. نہیں تو نہ کو سوچو, نہ کو حکومت نہ کو کیا, نہ کو غلامی کرتے رہو ان کی. سمجھ میں آ جا رہا. تو اس لیے آپ کو احساس دلا لو, اعمال پر آ جاؤ, اللہ سے کرے سو وعدے کو توڑو رکھو, اس پر مضبوط آ گئے تو ہمیں ذرے ذرے نہیں پوری جب مسئلہ سب کا ہوتا ہے تو سب کو بدلنا پڑتا. پریشانی صرف میرے گھر کی ہے تو میں بدل گیا تو کافی ہے, لیکن اب یہاں پریشانی سب کی ہے تو سب کو بدلنا پڑتا. جب تک پورے مسلمان پورے دین کو اپناتے نہیں, پورے دین کو فالو نہیں کرتے, تب تک غلامی کرتے رہو. جب پوری دنیا کے مسلمان بدل گئے تو دوسرے دن خلافت, امارت, حکومت, سلطنت تمہاری تھی. سمجھ میں آ گیا. تو اعمال پر آ جاؤ, اللہ سے کرے سو وعدے کو بھولو نہ. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات صلہ رحمی کرنا. اپنے رشتے داروں کے ساتھ, اپنے بھائیاں بہنوں کے ساتھ, اپنے خالوں کے ساتھ, پھپھو ماموں چچا کون کون ہے کہ سب کے ساتھ اچھا کرتا ہو رہنا. اگر انہوں توڑے تو بھی حدیث میں ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک. سل من قطعک, تو جڑ جا اس سے جو تجھ سے جڑتا نہیں ہے, تجھے کاٹتا ہے, تو اس سے جڑ جا. اس کا مطلب کیا؟ ہمارے اگر حساب سے دیکھیں تو جنریشن کے حساب سے کون تو بھی ہمیں کیا کرتے ہیں, کون تو شادی کو بلایا کیا ہمیں دیکھ لے کر ہماری لسٹ میں اسے بلاتے, نہیں بلایا تو چھوڑ ڈالتے, بلایا تو بلاتے. یہ رشتے داری نہیں ہوئی ہے. ثقافت کو ہمیں محبتوں کو بڑھانے والے نہیں ہوئے. یہ تو ایک بزنس تجارت بیپار ہو گیا ہے. رشتے داری کو نبھانا اسے نہیں بولتے, بزنس بولتے اسے. ان بلایا تو میں بلاتا ہوں, ان دیا تو میں دیتا ہوں. یہ رشتے داری نہیں ہے, یہ بزنس ہو گیا ہے. مکافات بزنس ہو گیا ہے, بدلہ ہو گیا. ان بلان دے نہیں بلان دے, اس کے پاس دل نہیں, جانور ہو گیا. اب تمہیں جانور آپ کیا نہیں, تو تمہیں انسان, تو تمہیں انسان ہونے کا ثبوت دو. بھائی میں جانور نہیں بنا ابھی, تو جانور بن گیا. میں جانور نہیں بنا ابھی, میرے اندر انسانیت ابھی بھری ہوئی ہے. میں مسلمان ہوں, تجھے میں بلاتا ہوں, تمہیں ثبوت دے انسانیت کا. ان بھی جانور بن گیا. اب ہمیں جانور بن گئے تو کیا فرق ہو گیا؟ سمجھ میں آتی بات؟ تو ان اگر جانور بن کر اس کا دل چھوٹا کر لے, کو نہیں بلا رہا, تو تم اپنا دل بڑا کر لو. میں انسان ہوں تو بتاؤ اسے. سمجھ میں آتی بات؟ تو اس کا دل چھوٹا کر لے, کون جانور بن گیا. تو ہمارے کو کئی کو جانور بننے کی ضرورت ہے. ہمیں انسان بن کر اسے ہماری محبت دی ہے تو جانور بھی انسان بن سکتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شیر کو بھی اگر اسے جو اس کا مالک رہتا اسے وارہ میں ایک مرتبہ گوشت ڈالے تو اس کے منہ میں اگلے تو کترتا نہیں. جانور رہ کر بھی, چیل پھاڑنے والا درندہ رہ کر بھی ایک اس کے مالک کا احسان مند ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بھائی, آپ کا چچا, آپ کا بڑیوا, آپ کی خالہ, آپ کی پھپھو آپ سے دشمنی رکھ کر جانور بن گئی ہے تو تمہیں انسان بن کر اسے احسان کرو. جیسے یہاں احسان کرنے پر جانور درندہ اس کے مالک کو کاٹتا نہیں ہے انگلی کو, تو پھر تمہیں اس کے اوپر, تمہارے دوستوں پر, تمہارے رشتے داروں پر اگر تم احسان کرو گے, بلائیں گے تم, تو تمہاری محبت کو دیکھ کر اس کے اندر کا حیوانیت اور جانور ختم ہو کر ان بھی اچھا تمہارے سر کا انسان بنتا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب ہمیں کرنے کے کام ہے. صلہ رحمی کرو اپنے رشتے داروں سے, اپنے بھائی بہنوں سے, سب سے مل جل کر رہو. نہیں تو کیا ہوتا بولو, اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا. ایک آدمی بھی اگر پوری قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہے, رشتے ناطوں کو توڑنے والا ہے, تو اللہ پوری قوم کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. سمجھ میں آتے؟ تو اس لیے کون ایسے کاموں میں مبتلا ہے, انہوں اس سے چھوڑ کر, توڑ کر, ان نہیں مل رہا تو چھوڑ ڈالو. اس کے اندر تکبر ہے, غرور ہے. تمہیں چھوٹے بن کو جاؤ, کیا ہوا, نوچ آنا کیا. سمجھ میں آ گیا؟ تمہیں جا کر بھی لو, کیا ہوا. کون جلدی جا کر ملتا ہے کہ معافی کر لینے میں, ملنے میں اس کے اندر سمجھو کہ تواضع ہے, اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے. نوچ آنا, بھائی میں کہیں کو جانا, مجھے کیا ضرورت ہے, ان نہیں آنا تو میں جانے کیا ضرورت ہے. تو اس کے اندر دو چیزیں آ گئی. یہ پہلی چیز تکبر آ گیا, دوسرا کیا آ گیا, اس کے اندر شیطانیت, حیوانیت, جانورپن آ گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سب کرو نہ. تو تیسری چیز اب یہ, اب ان ایسا بولے, ان نہیں آتا, ان کیا کرتا, ان کیا کرتا, یہ دیکھ کر ایسا. جب
تعلق نہیں رہتا ہے، محبت نہیں رہیں گے تو آٹومیٹک وہاں دشمنی نفرت آ جاتی ہے. اس کے واسطے دوستی رہی تو دشمنی ختم ہوتی ہے، محبت رہی تو نفرت ختم ہوتی ہے، میل ملاپ رہا تو توڑ ختم ہوتا. اب یہ نہیں ہوئے تو وہ آ جاتے ہیں. اب وہی چھوڑتا. اس کے بعد اگر قطع رحمی شروع ہو گئی، رشتے داروں سے ناتا توڑنا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہو جاتا؟ ایک دوسرے کے بچے میں دیتے، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے. کون تو کہا تو مر گیا تو اور خوش ہوتے، ابھی مرنا تھا بیٹا، وہ ابھی ہانسی دینا خالی، ابھی ہانسی دینا تھا بیٹا، ایسا بولتے رہتے. یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. تمہارے دشمن کو بھی اگر تکلیف پہنچے تمہارے دل کے اندر کیا ہو؟ غم محسوس ہو. انسان ہے ہم بھی. جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر کیا کی مارے گرے ہو گیا، قصہ ختم. لیکن اگر جب تمہیں باہر آ گئے تو پھر انسان بن کر رہے. تو نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر صلہ رحمی نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر دنیا کے اندر فساد مچ جائے گا. اب یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئے وہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، دنیا میں گنہگاروں میں سے، فاجروں میں سے، فاسقوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے کرے سو وعدے کو مضبوط، اس کو جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے کرے سو وعدے کو بھولے بغیر اس کو بار بار دہرا کر اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز صلہ رحمی کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پکا اتر آ کر اپنے دوستوں سے، اپنے رشتے داروں سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز زمین میں فتنہ بچانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے، مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں میں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حشر فرمائے. الحمدللہ.